انسان کو بڑا آپ کے اندر سچائی بناتی ہے. کچھ لوگ اتنی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کا ہر بولا ہوا لفظ جو کہ جھوٹ ہوتا ہے آپ کو سچ کا گما دیتا ہے. انہوں نے اپنا اصل چہرہ لوگوں سے چھپا کے رکھا ہوتا ہے. چاہے جتنے مرضی امپائر کھڑے کر لے, وہ چاہے جتنے مرضی بزنس شروع کر لے, وہ چاہے جتنی مرضی تعلیم حاصل کر لے, ایک جھوٹا دھوکے باز فراڈ جو ہے وہ کبھی بھی اچھا انسان نہیں بن سکتا. لوگ یہاں جھوٹ بول کے تسلیم نہیں کرتے. اچھا انسان بننا دنیا کا مشکل ترین کام کیوں ہے؟ ہر انسان ہے, غلطیاں ہوتی ہیں. جب بھی کوئی شخص کسی شخص کے بارے میں غلط بات کر رہا ہو, ایسی بات کہ جسے سن کر آپ کو یہ گمان ہو کہ یار یہ شخص ایسا ہو سکتا ہے, یاد رکھیں کہ وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا گیا تھا کہ ایک دور آئے گا جب جھوٹوں کا دور ہوگا, جب لوگ افواہیں اڑائیں گے اور لوگ ان کی باتوں پر یقین کریں گے. آج آپ دیکھ لیں سچے لوگوں کے خلاف ہی سازشیں کی جاتی ہیں. آج تو آپ محبت بھی خرید سکتے ہیں, محبت بھی بک رہی ہے. اپنے ہی بہن بھائی آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. رحمان کا راستہ اور شیطان کا راستہ دونوں ہی ہیں. ڈیپینڈ آن کہ آپ کون سے راستے پہ چلتے ہیں. وہ کون سی 3-4 چھوٹی خوبیاں ہیں جو کہ انسان کو بڑا بناتی ہیں؟ وہ 3-4 کون سی چھوٹی خوبیاں ہیں جو کہ اگر ایک انسان اپنا لے تو وہ انسان بڑا ہو جاتا ہے؟ ہم اللہ کی مرضی کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اگر کوئی ہمارے خلاف افواہ پھیلاتا ہے جس سے ہماری عزت خراب ہونے کا خطرہ ہے تو تب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ اسپیسیفک لوگ ہمیشہ ناکام ہی کیوں رہتے ہیں؟ یہ سب کچھ ہم نے پوچھا ہے ماہر نفسیات ڈاکٹر نبیہ علی خان سے. ڈاکٹر نبیہ, وہ کون سی 3-4 چھوٹی خوبیاں ہیں جو کہ انسان کو بڑا بناتی ہیں؟ دیکھیں, انسان کو بڑا آپ کے اندر سچائی بناتی ہے کہ اگر آپ سچے ہیں, آپ کھرے ہیں, آپ حقیقت پسند ہیں, مستقل مزاج ہیں, آپ محنتی ہیں, یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ آپ میں لازمی ہونی چاہیے. ایک شخص جو سچ بولتا ہے, مستقل مزاج ہے اور ساتھ میں محنتی ہے, کیونکہ محنت کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. باقی آپ کو خود سے اکثر لوگ جو ہے وہ پرومس کرتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, لیکن کر نہیں پاتے کیونکہ مستقل مزاجی نہیں ہوتی. تو میں سمجھتی ہوں جو شخص مستقل مزاج ہے وہ کامیاب ہے. جو شخص جو ہے وہ محنت سے نہیں کتراتا, محنت کرتا ہے, وہ کامیاب ہے. اور جو شخص سچ بولتا ہے, دیکھیں جھوٹے آدمی کے ساتھ دنیا نہیں چلتی. جھوٹا آدمی اپنی کریڈیبلٹی کو جو ہے وہ کھو دیتا ہے. ایک گند جو ہے وہ اپنے ارد گرد اکٹھا کر لیتا ہے جس کو آپ کیچڑ کا نام دے سکتے ہیں. وہ ایک ایسی کیچڑ میں جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے جسے آپ جھوٹ کہہ سکتے ہیں. جھوٹ ایک کیچڑ کی طرح جو ہے وہ آپ کے ارد گرد ایک حصار بنا دیتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا وہ آپ کے ارد گرد اکٹھے نہیں ہوتے, پھر آپ کے جیسے ہی جھوٹے لوگ, منافق لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ 3 خوبیاں جس میں بھی ہوں گی وہ انسان کامیاب ہے. اچھا, دیٹس ریئلی امیزنگ. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ایک اچھا انسان بننا دنیا کا مشکل ترین کام کیوں ہے؟ اچھا انسان بننا مشکل ترین کام اس لیے ہے کہ ہم اپنے رشتوں میں لائل نہیں ہیں, اپنی ذات کے ساتھ لائل نہیں ہیں, ہم انصاف نہیں کر پاتے, ہم اپنے معیار نہیں بنا پاتے, ہم معیار کو نہیں پرکھ پاتے. اور دوسری بات یہ کہ ہم بہت جھوٹے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ اتنی سچائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کا ہر بولا ہوا لفظ جو کہ جھوٹ ہوتا ہے آپ کو سچ کا گما دیتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو شاطر ہیں, چلاک ہیں, اپنی جو یہ کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں سے چھپا رہے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنا اصل چہرہ لوگوں سے چھپا کے رکھا ہوتا ہے. ان کے 2 چہرے ہوتے ہیں. ایک وہ چہرہ جو ان کا اصل ہوتا ہے, جو ان کے گھر والوں کے سامنے ہوتا ہے, جو ان کے تعلق والے جو ان کے بہت قریب ہوتے ہیں ان کے سامنے آ جاتا ہے. اور ایک وہ چہرہ ہوتا ہے جو یہ ان لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں جن سے یہ کبھی ملے نہیں ہوتے یا جن سے یہ بہت دیر بعد ملتے ہیں, یا جیسے کہ دوست باپ کے جن کے ساتھ اسپیسیفک چند وقت یا چند ٹائم گزارنا ہے. ایک چہرہ ان کے لیے ہوتا ہے. یہ دوہری شخصیت والے جو لوگ ہوتے ہیں نا, یہ کبھی اچھا انسان نہیں بن سکتے. جھوٹ بولنے والا آدمی کریڈیبلٹی کھو دیتا ہے, اچھا انسان نہیں بن سکتا. ہم اچھے انسان تب بنیں گے جب ہمارے اندر برداشت کی کیفیت ہوگی, صبر ہوگا, تحمل ہوگا, فکر ہوگی اور سچائی ہوگی. اس کے علاوہ اچھا بندہ بننا جو ہے وہ مشکل کام ہے. اور آج کی دنیا میں تو یہ ویسے ہی مشکل ہے کیونکہ اچھے انسان کی شخصیت کا آغاز ہی سچ سے ہوتا ہے. آپ بتائیں کتنے لوگ سچ بولتے ہیں؟ ہم اپنی کریڈیبلٹی کو خود گندا کرتے ہیں جھوٹ بول کر. جو بندہ جھوٹا ہے وہ کبھی نہ اچھا انسان بن سکتا ہے اور نہ ہی وہ کامیاب ہو سکتا ہے.
وہ چاہے جتنے مرضی امپائر کھڑے کر لے, وہ چاہے جتنے مرضی بزنس شروع کر لے, وہ چاہے جتنی مرضی تعلیم حاصل کر لے, ایک جھوٹا دھوکے باز فراڈ جو ہے وہ کبھی بھی اچھا انسان نہیں بن سکتا, کیونکہ وہ کوشش اچھا انسان بننے کی کر رہا ہے. اس کی جو دوہری شخصیت ہے, جو دوسرا چہرہ ہے جو وہ ان لوگوں کے سامنے رکھتا ہے جن سے وہ کبھی کبھی ملاقات کرتا ہے, یا اس کے وہ دوست جو چند گھنٹوں کے لیے اس سے ملاقات کرتے ہیں, ان کے سامنے دوہری شخصیت ہے, اچھا چہرہ ہے کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے, تھوڑی دیر کے لیے ملتے ہیں نا, کیونکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ملتے ہیں. دیکھیں, جھوٹ بولنے والا آدمی جو ہے بہت دیر تک اپنا جھوٹ نہیں چھپا سکتا, اس لیے ہم اچھے انسان نہیں بن پاتے, کیونکہ ہم اپنے اوپر جتنی مرضی سفید چادر ڈال لیں, لیکن وہ جو داغ ہے نا جھوٹ کا, وہ سفید چادر پہ نمایاں ہوگا. اور جتنے مرضی ہم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ عالم فاضل بن جائیں, حاجی بن جائیں, لیکن اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں نا, آپ دھوکہ دیتے ہیں, تو آپ کبھی اچھے انسان نہیں بن سکتے. ایسا انسان جو ہے وہ اس کی کریڈیبلٹی ہی نہیں ہوتی جو اپنے آپ کے ساتھ لائل نہیں ہے. سب سے پہلا جھوٹ آپ اپنی ذات کے ساتھ بولتے ہیں کہ میں بہت اچھا ہوں. سب سے پہلا جھوٹ. انسان اچھا ہے لیکن بہت اچھا نہیں ہے. ہاں, ظاہر سی بات ہے, فرشتے تو نہیں ہیں. ہر انسان ہے, غلطیاں ہوتی ہیں. ہاں, فرشتوں سے غلطیاں نہیں ہوتی, تو یہ فرشتوں کی تو دنیا بھی نہیں ہے. انسان اور تسلیم کر لے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, غلط کر رہا ہوں. اچھا, لوگ یہاں جھوٹ بول کے تسلیم نہیں کرتے, آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ فراڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایون ناپ تول میں کمی سے لے کر ہر چیز میں فراڈ پایا جاتا ہے, اور آپ کے سامنے ایسے جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم تو بالکل صحیح ہیں, ہم نے تو کوئی فراڈ کیا ہی نہیں. پچھلے دنوں اسلام آباد کا وہ قصہ نکلا ہے نا کہ گدے بیچ کے وہ لوگ, ہاں, 25 من جو ہے وہ گدھے کا گوشت برآمد ہوا, اور وہ اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے جو ہے وہ وہاں پر چھاپا مارا اور اس کو جو ہے وہ پکڑا, اور پھر بھی وہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں پتا کہ یہ گوشت کہاں جاتا ہے. کتنا بڑا جھوٹ ہے. آپ نے جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلا ہے, آپ لوگوں کو زہر کھلا رہے ہیں, آپ لوگوں کو حرام کھلا رہے ہیں, اور اس پر آپ کو پتہ بھی نہیں کہ یہ گوشت کہاں جاتا ہے. آپ ڈپٹی ڈائریکٹر صاحبہ جو ہیں, ڈاکٹر صاحبہ, وہ یہ کہتی ہیں کہ جی باقاعدہ یہ گوشت جو ہے وہ باہر سپلائی ہوتا ہے. باہر بھی سپلائی ہوتا ہے تو کیوں پاکستان کے سب سے بڑے شہر دارالحکومت میں جو ہے وہ یہ گوشت فروخت ہو رہا تھا؟ کس نے ان کو وہاں پر جگہ دی؟ کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ کیا آپ عوام کو جو ہے وہ ورغلا نہیں رہے؟ کیا آپ عوام کی زندگیوں سے نہیں کھیل رہے؟ کیا آپ عوام کو حرام نہیں کھلا رہے؟ اس جھوٹ کو کیسے ثابت کیا جائے گا؟ دیکھیں, جھوٹ ہوتا ہے. ایک دن جھوٹا آدمی اور جھوٹ بے نقاب ہوتے ہیں, اس لیے کامیابی نہیں ملتی, اس لیے ہم اچھے انسان نہیں بنتے. پھر دوسری بات یہ کہ ہم رشتے تو بنا لیتے ہیں, آپ کے ساتھ تعلق بنا لیا, اس کے ساتھ تعلق بنا لیا, بڑے اچھے ہیں ہم شروع میں تعلقات میں, اپنے تعلق کو نبھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے, لیکن آپ کے منہ پر اچھے ہوں گے, آپ کے پیٹھ پیچھے 4 بندوں سے بیٹھ کر آپ ہی کی برائی ہو رہی ہوگی. کیا آپ ایسے شخص پہ بھروسہ کریں گی؟ کبھی بھی نہیں. کیا آپ ایسے شخص کو اپنا دوست مانیں گی؟ کیا آپ ایسے شخص کے ساتھ چلنا پسند کریں گی جو آپ ہی کی کریڈیبلٹی کو جو ہے وہ گندا کرنے کی کوشش کرے گا؟ تو یہ ایک اچھا انسان تو نہیں ہے. ایک اچھا انسان, میں تمہارا دوست ہوں, میں تمہارے برے وقت میں تمہارے ساتھ آیا, تم نے میرے لیے کیا کیا, یہ جملہ بولنے والا بھی اچھا انسان نہیں ہے. کیونکہ جو شخص آپ کے احسان کو نہ مانے, احسان فراموش ہو, وہ بندہ اچھا آدمی نہیں ہے. اور ایسے آدمی سے بچ کے رہیں, کیونکہ یہ بندہ اچھا آدمی ہے ہی نہیں, اور وہ اچھا آدمی بن ہی نہیں سکتا. جو احسان فراموش انسان ہے, جو جھوٹا آدمی ہے, جو دھوکے باز آدمی ہے, جو آپ کی آنکھوں کے سامنے دھول جھونک رہا ہے, آپ ہی سے ریلیشن ہوتے ہوئے 4 اور لوگوں سے بھی ریلیشن شپ ہے, اور لوگوں سے بھی جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ بھی اس کے لیے اتنی ہی قیمتی ہیں جتنی آپ قیمتی ہیں, تو کیا آپ ایسے شخص کو کریڈیبل مانیں گی؟ کیا ایسا شخص اچھا انسان ہو سکتا ہے؟ Never. لیکن وہ اپنے آپ کو اچھا انسان کنسیڈر کرتا ہے, کیونکہ وہ تسلیم نہیں کرتا کہ وہ غلط ہے. یہ ایک ذہنی بیماری ہے باقاعدہ طور پہ, کہ تسلیم نہ کرنا. آپ جھوٹ بول رہے ہیں مگر اس کو تسلیم نہ کرنا. ایکسیپٹنس نہیں ہے نا. ہاں, آپ جو ہے وہ غلط ہے لیکن غلطی کو تسلیم نہ کرنا. آپ کی غلطی ہے لیکن معافی نہ مانگنا, اور پھر معافی مانگنے کے بعد پھر وہی غلطی دہرانا. تو اچھے انسان کہاں سے بنیں گے؟ ہمارے یہاں اچھے انسانوں کی کمی اسی لیے ہے کہ ہم اپنے رشتوں کے ساتھ, اپنی ذات کے ساتھ, اور خود اللہ کے ساتھ لائل نہیں ہیں. ہمارے ایمان کی مضبوطی اس لیول تک ہے ہی نہیں جس لیول تک ہمیں جانا تھا. تو پھر کیسے ہم اچھے انسان بنیں گے؟ افسروں سے ڈر جاتے ہیں, باسز کے آگے جی 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 کرتے رہتے ہیں, لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے. اللہ سے نہیں ڈرتے. آپ دیکھیں جہاں لکھا ہو نا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, آپ یہاں سے جو ہے وہ چوری نہ کیجیے گا, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ چوری لازمی ہوگی. سب سے زیادہ چوری وہاں ہوگی. جہاں پہ لکھا ہوگا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, وہاں پہ جو ہے وہ کوئی چوری نہیں کرے گا. کیمرے کی آنکھ سے ڈر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس بات سے نہیں ڈر رہے.
یہ اگر کریڈیبلٹی لوگوں کی ہو چکی ہے تو اچھے انسان کہاں ملیں گے ہمیں؟ ایگزیکٹلی. اچھا انسان تو وہ ہوتا ہے جس کے دل میں جو ہے وہ خدا رحمی ہو، خدا خوفی ہو، جو اللہ کے خوف سے جو ہے وہ گناہ نہ کرتا ہو. وہ اچھا انسان ہوا نا، کہ وہ اچھا انسان ہوا کہ جسے جب موقع ملا، جب تنہائی آئی اس نے گند کرنا شروع کر دیا. جب اس پہ تنہائی غالب آئی تو اس نے جو ہے وہ کام کیے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ لوگوں کے سامنے آ جائیں تو اس کی کریڈیبلٹی گندی ہو جائے. اچھا یہ شخص جو جھوٹا ہے یہ بڑی ہی صفائی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے. اس کا جھوٹ اتنا پکا ہوتا ہے کہ یہ اپنے جھوٹ کو سچ بنا کے جب پیش کرتا ہے نا تو اگلا بندہ یقین کر لیتا ہے کہ نہیں یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے. ایسے نارسسسٹ قسم کے لوگ ہیں کہ جو جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں اور آپ کو آپ کے منہ پر ہی جھوٹا قرار دے دیں گے. آپ سچ بول رہے ہوں گے، آپ ان پر کوئی الزام لگاتے ہیں یا آپ انہیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم نے تو یہ فلاں ٹائم پہ میرے ساتھ یہ کیا تھا یا تم یہ کر رہے ہو، وہ مانے گا ہی نہیں. وہ کہے گا تم غلط ہو، میں غلط ہوں ہی نہیں. جو بندہ اپنی غلطی کو تسلیم ہی نہ کرے اچھا آدمی کیسے ہو سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی. اچھا یہ بتائیں کہ کچھ لوگ ہمیشہ ہی ناکام کیوں رہتے ہیں، کبھی بھی ان کو کامیابی نہیں ملتی؟ کیونکہ دھوکے باز ہیں. ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے دھوکہ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں. جس کے ساتھ چل پڑتے ہیں اس کو یقین دلاتے ہیں کہ میں تمہارا ہوں اور میں تمہارے ساتھ جو ہے لائل ہوں اور میں تمہارے ساتھ کاروبار کر رہا ہوں تو میں تمہارا اچھا پارٹنر ہوں، میں تمہارے ساتھ زندگی میں چل رہا ہوں تو میں تمہارا اچھا دوست ہوں. اگر ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں تو اچھے میاں یا اچھا بیوی بننے کی کوشش کرتے ہیں، صرف سٹارٹ میں. لیکن صرف سٹارٹ میں. اور اس کے بعد ان کی اصلیت کھل کے جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے. ان کا لالچ کی بیس پہ ہم اچھے انسان نہیں بن پاتے. لالچ کی بیس پہ ہم، کیونکہ ہمیں ہر کسی سے لالچ ہے، اس سے میرا فائدہ ہو جائے، اس سے میرا فائدہ ہو جائے. مطلبی دنیا ہے، مطلبی لوگ ہیں، مطلب سے ملتے ہیں. آج مطلب چلتا ہے، آج رشتہ نہیں چلتا. ہم ریلیشن شپ میں نہیں ہیں، ہم سچویشن شپ میں ہیں بیسیکلی. اور سچویشن شپ جو ہے وہ لالچ سے بنتی ہے. جہاں آپ کا لالچ آ جائے، کہیں جسمانی لالچ ہے، کہیں پیسے کا لالچ ہے، کہیں آپ کی کریڈیبلٹی کہ کسی سے آپ کو کوئی کام ہے تو لالچ ہے، کہیں آپ کو کانٹیکس کا لالچ ہے، کہیں آپ کو ایک مشہور آدمی کو اپنے ساتھ رکھنے کا لالچ ہے. سب لالچ ہیں. یعنی آپ کے دل میں اس کے لیے سچائی کوئی نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، محبت خلوص نہیں، اور وہ نظر آ جاتا ہے. ہاں ظاہر سی بات ہے. اس بندے کے اگنور کرنے کے انداز سے، اس بندے کے آپ کو جو ہے وہ ڈی گریڈ کرنے کے انداز سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندے کے دل میں میرے لیے کچھ نہیں ہے. آپ جس سے محبت کرتے ہیں، آپ جس کا احترام کرتے ہیں، یا اگر آپ اچھے انسان ہیں تو آپ ہمیشہ انسان کو عزت دیں گے، رسپیکٹ دیں گے، چاہے وہ کتنا ہی برا آدمی کیوں نہیں ہوگا. لیکن یہاں پر میں سمجھتی ہوں کہ ہر چیز بک رہی ہے. آج تو آپ محبت بھی خرید سکتے ہیں، محبت بھی بک رہی ہے، بک جاتی ہے بالکل. تعلیم بھی بک رہی ہے. آپ یہاں پر اچھی نوکری بھی خرید سکتے ہیں. وہ تو بہت آسان ہے. آپ یہاں پر جو ہے وہ اچھا رتبہ اور اچھا مقام بھی خرید سکتے ہیں. آپ اس دنیا میں ہر چیز خرید سکتے ہیں. آپ کسی کے بچے بک رہے ہوں تو وہ بھی خرید لیتے ہیں. کسی کی جو ہے وہ گھر بک رہے ہوں، کسی کی جائیدادیں بک رہی ہوں، اپنے ہی بہن بھائی آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، مدد نہیں کرتے، وہی جائیدادیں خریدنے کے لیے جو ہے وہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ تو معیار ہے ہمارا. تو ہم اچھے لوگ ہیں. ہم نے کبھی اپنے آپ کا احتساب کیا ہے کہ ہم کون لوگ ہیں؟ کبھی اگر ہم جو ہے وہ ایک انگلی جو دوسرے پر اٹھاتے ہیں، یہ 3 انگلیاں جو ہماری اپنی طرف اٹھ رہی ہیں، کبھی ہم اس کا جو ہے وہ اس کو انالائز کر لیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کتنے برے لوگ ہیں اور ہمارے اندر کتنی برائی ہے. رحمان کا راستہ اور شیطان کا راستہ دونوں ہی ہیں، موجود ہیں دنیا میں، ڈپینڈ آن کہ آپ کون سے راستے پہ چلتے ہیں. تو اس لیے اچھا آدمی وہ کبھی بھی نہیں بن سکتا جو مستقل مزاج نہیں ہے. ابھی آپ نے یہ کام شروع کیا، ابھی آپ کی مستقل مزاجی پھر کہیں اور چلے گی، پھر کوئی اور کام. اب آپ کو کسی اور نے لالچ دے دیا کہ یہ کام شروع کرنا ہے، آپ نے وہ کام چھوڑ کے کوئی اور کام شروع کر دیا. ایک چیز پہ آپ کا فوکس ہی نہیں ہے. جس کا فوکس کسی ایک چیز پہ نہیں، جس کا فوکس کسی ایک کھانے پہ نہیں، جس کا فوکس کسی ایک جو ہے وہ انسان پہ نہیں، جس کا فوکس کسی ایک ریلیشن شپ پہ نہیں، جس کا فوکس کسی ایک وفا پہ نہیں، جس کا فوکس کسی ایک بزنس پہ نہیں، وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے. وہ کامیاب آدمی نہیں ہے، وہ اچھا آدمی بھی نہیں ہے، کیونکہ مستقل مزاج نہیں ہے. اس کی مستقل مزاجی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ناکام ہے. اور ایسا بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ میرے سے شرط لگا لیں، پاسبل ہی نہیں ہے. جس میں مستقل مزاجی نہیں ہے اس کی کامیابی کوئی نہیں ہے. یہ جو کبھی کسی کو دیکھ کے کسی کا منہ لال ہے تو اپنے منہ پہ چپیڑے مار کے منہ لال کرنے والے جو لوگ ہیں نا، یہ ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں، ان کا کچھ نہیں بن پاتا. اور کسی اور کو کامیاب دیکھتے ہیں تو جلتے ہیں. حسد، ایک ناکام آدمی حسد کا شکار ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. دیکھیں کامیاب آدمی نا کسی سے حسد نہیں کرتا، ناکام آدمی حسد کرتا ہے. جس کو کامیابی نصیب نہیں ہوتی وہ اپنے ساتھ چلنے والے کامیاب آدمی کی کامیابی سے جیلسی فیل کرتا ہے.
وہ اس کی کامیابی میں اس کو گرانے کی سازشیں کرتا ہے, وہ اس کی کریڈیبلٹی کو گندا کرنے کے لیے اسے اپنے کبھی رشتہ داروں کے سامنے, کبھی دوستوں کے سامنے, کبھی اٹھنے بیٹھنے والوں کے سامنے جو ہے وہ بے عزت کرتا ہے. یہ آدمی جو ہے نا یہ خطرناک ہے. یہ آدمی دوستی کے لائق نہیں ہے, یہ آدمی رشتہ داری کے لائق نہیں ہے, یہ آدمی آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لائق نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم ایسے لوگوں کو ساتھ بٹھاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی لوگ ہی نہیں ہیں, آپشنز ہی نہیں ہیں, سبھی ایسے ہیں. سبھی ایسے ہیں. ہر کسی شخص میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ نکل آتی ہے. حسد ہر کوئی شخص کر رہا ہے, ہر انسان کر رہا ہے ہمارے معاشرے میں, ہر انسان کر رہا ہے. کہیں نہ کہیں حسد موجود ہے. بہت اچھے لوگ بھی حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے؟ ہاں اچھا, یہ کیوں ہوتا ہے, کس وجہ سے؟ اچھا, یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے پاس نہیں نہ ہوتی, آپ کو اس کی چاہ ہوتی ہے, آپ کو اسے حاصل کرنے کی ایک تگودو ہوتی ہے, ایک آپ کے اندر وش ہوتی ہے کہ میں اس کو حاصل کر سکوں. جب کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی, لا حاصل بن جاتی ہے, تو پھر آپ کی پہنچ سے جو چیز باہر ہوتی ہے آپ اس سے حسد کرتے ہیں کہ یہ اس کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے. پھر وہ جس کے پاس ہے آپ اس کے پاس بھی نہیں رہنے دینا چاہتے, آپ سازشوں میں جو ہے وہ شمار ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے اچھے لوگوں کو میں نے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے, جو کہ کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کسی سے حسد میں اس حد تک بڑھ جائیں گے کہ کسی کی جان تک لے لیں گے, یا کسی کو گرانے کے لیے جو ہے وہ اس کی کریکٹر اسیسینیشن شروع ہو جائے گی, اس کے کریکٹر پر, کردار پر باتیں شروع ہو جائیں گی. لوگ یہاں تک, جب لوگ آپ کے معیار تک نہیں پہنچ پاتے تو وہ آپ کے کردار کی خامیاں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. کردار کسی کا بھی اچھا نہیں ہے, کردار میں کہیں نہ کہیں خامیاں موجود ہیں, لیکن بہت سے لوگ صرف اپنے کردار پہ ہی کام کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے عزت سے اپنے کردار پہ کام کیا ہوتا ہے, یہ حسد کرنے والے لوگ انہی کے کردار کو گندا کرتے ہیں. یاد رکھیں, جب بھی کوئی شخص کسی شخص کے بارے میں غلط بات کر رہا ہو, ایسی بات کہ جسے سن کر آپ کو یہ گمان ہو کہ یار یہ شخص ایسا ہو سکتا ہے, یا یہ بندی ایسی ہو سکتی ہے, یا یہ بندہ ایسا ہو سکتا ہے, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے, یاد رکھیں کہ وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ بندہ دھوکہ دے رہا ہے, وہ بندہ آپ کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے, کیونکہ وہ شخص ایسا نہیں ہے. آپ چند لوگوں سے جس کے بارے میں یہ سنیں کہ یہ فلاں بندہ ایسا ہے, وہ چند لوگ اس کے دشمن بھی ہو سکتے ہیں, وہ چند لوگ اس کے مخالفین میں سے بھی ہو سکتے ہیں, وہ چند لوگ حاسدین بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے حسد کرنے والا جو آدمی ہے نا, یہ ہر گھر, ہر محلے, ہر گلی میں آپ کو ملے گا. ہاں یہ تو عام ہے, آج کل تو بہت عام ہے. آپ کے آرگنائزیشن میں بھی ملیں گے, آپ کے اسکول کالج یونیورسٹی میں بھی ملیں گے, آپ کے گھروں میں بھی ملیں گے, ہر جگہ ملیں گے حسد کرنے والے لوگ. بچنا آپ کا کام ہے. اچھا, ان سے بچنا بہت مشکل کام ہے, اتنا آسان نہیں ہے. ان کی حسد جو ہے, ان کی نظر جو ہے, وہ اللہ جانے کی کیا کیا چیزیں جو ہے وہ تباہی اور بربادی کے دہانے پہ کھڑی کر دیتی ہیں. اچھے خاصے لوگوں کی زندگیاں چل رہی ہوتی ہیں, اچھے خاصے لوگ خوش ہوتے ہیں, اور یہ بری نظر جو ہے, یہ بد نظری جو ہے, یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے. اب یہ کون سا اچھا انسان ہے جو بد نظری جو ہے وہ لگا رہا ہے کسی کو اور ہائی ڈال رہا ہے کسی پر. اکثر لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا, کہتے ہیں ہائے تمہارے پاس تو بہت اچھی چیز ہے, ہائے تم نے تو کتنا پیارا سوٹ پہنا ہے, ہائے تمہارا شوہر کتنا اچھا ہے, ہاں ہائے تمہارا شوہر کتنا اچھا ہے, خوش نصیب ہو. یہ ہائے کیا ہے؟ یہ انگلش والا ہائے نہیں ہے, یہ انگلش والا ہائے ہیلو نہیں ہے, یہ آپ نے ہائے ڈال دی ہے اس کو. ہائے نو, آپ یہ ہائے کہہ نہیں سکتے, کیونکہ آپ اسے ماشاءاللہ بولیں. اللہ نے آپ کو لفظ دے دیا ہے, ماشاءاللہ آپ کا شوہر بہت اچھا ہے, ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوٹ پہنا ہے, ماشاءاللہ آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں, ماشاءاللہ آپ کا کردار بہت اچھا ہے, ماشاءاللہ. یہ اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ ہو گیا, کنیکٹ ہو گیا, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. یہ وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ الفاظ ہیں جو ہمیں استعمال کرنے چاہیے. لڑکے آئے تو صرف خوبصورت لڑکی کو دیکھ کے سبحان اللہ بولتے ہیں نا, تو اپنا فرض پورا کر لیتے ہیں. ہاں, لیکن ماشاءاللہ اور سبحان اللہ آپ کو ڈیلی روٹین میں یوز کرنا چاہیے. آپ جو یہ کہتے ہیں نا ہائے اللہ جی میں مر گئی, یہ کیا جملہ ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی, یہ کیسا جملہ ہے؟ ہائے اللہ, میرے ہاتھ میں درد, ہائے اللہ, ہائے ہائے. یہ ہائے ہائے کرنا بند کر دیں. جب آپ کسی چیز پہ ہائے کرتے ہیں تو اس پہ ہائے پڑ جاتی ہے. یہ ہائے کوئی چیز نہیں ہے. ہائے کا مطلب حسد کا شکار ہونا ہے, یعنی آپ اس کے پاس اس نعمت سے تکلیف محسوس کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے والے کے پاس ہے, اور آپ اسے ہائے بول رہے ہیں. کوئی عورت خوبصورت لگ رہی ہے تو اس پہ ہائے کر رہے ہیں. مرد کم سے کم ماشاءاللہ تو کہہ دیتے ہیں, عورتیں تو ہمیشہ ہائے کر کے بات کرتی ہیں. دیکھو تو اس کی آنکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں, کاش میری آنکھیں بھی ایسی ہوتی ہیں. یہ کاش کا جو لفظ ہے نا, جس دن عورت نے اپنی زندگی سے یہ نکال دیا نا, کامیاب ہو جائے گی. کاش میرے پاس بھی یہ ہوتا, کاش مجھے بھی ایسا ملتا, کاش میرا شوہر بھی اچھا ہوتا, کاش میری آنکھیں بھی ایسی ہوتی, کاش میرے بال بھی ایسے ہوتے. آپ کے پاس جو ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے جس کو دیکھ کر آپ ہائے کر رہی ہیں. بالکل بالکل.
آپ کے پاس ہو سکتا ہے اس سے بہتر چیز ہو جو اس کے پاس نہ ہو. جس کی آنکھیں دیکھ کے ہائے بول دیا, کیا پتا اس کا نصیب کیسا ہو. آپ کے پاس اللہ نے آپ کو نصیب دیا ہو. جس کے بال دیکھ کر آپ اتنی خوش ہو رہی ہیں, کیا پتا اس کی زندگی کی تلخیاں جو ہیں وہ اتنی سخت ہوں کہ آپ اس میں سے ایک بھی نہ جھیل سکتی ہوں, اور آپ ہائے کر رہی ہیں. آپ نے اس کو بھی نظر بد کا جو ہے وہ شکار بنا دیا, اور خود کو بھی جو ہے وہ ڈپریشن کا مریض بنا دیا. یہ ہائے بولنا بند کریں عورتیں. آپ اچھی عورتیں بنیں, ایسی عورتیں بنیں جو دوسروں کو ماشاءاللہ بولتی ہیں, سبحان اللہ بولتی ہیں, اور اپنی دوسری فرینڈس کے ساتھ بھی ان کو جو ہے وہ یہی الفاظ اور جملے استعمال کریں. یہ ہائے اللہ کرنا بند کر دیں, بہتر ہوگا, کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہے. ہاں. اچھا, اگر کوئی آپ کے خلاف افواہ پھیلاتا ہے جس سے آپ کی عزت خراب ہونے کا خطرہ ہو, تب انسان کیا کرے؟ افواہیں تو ہر طرف پھیلتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ روز ایک جیسی مل جاؤں اخبار تھوڑی ہوں, کہ خبریں تو ادھر ادھر سے جو ہے وہ ملتی رہتی ہیں. اب ایک انسان کی شخصیت میں بہت سارے انسان ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بہت ساری شخصیتیں ہوتی ہیں. کوئی انسان جو ہے وہ اگر آپ کو دیکھنے میں بہت سنجیدہ لگ رہا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ بہت سنجیدہ ہو. وہ چلبلا بھی ہو سکتا ہے, وہ خوش اخلاق بھی ہو سکتا ہے, اسے جو ہے وہ ناچ گانے کا شوق بھی ہو سکتا ہے, اسے اچھی رائٹنگ کا, اچھے کھانے کا شوق بھی ہو سکتا ہے, اسے جو ہے وہ ٹریولنگ کا شوق بھی ہو سکتا ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ ایک شخص آپ کے سامنے جس طرح اس کی ذات پریزنٹ ہو رہی ہے, وہ گانے نہیں سن سکتا, وہ کوئی اپنی جو ہے وہ خوشی محسوس نہیں کر سکتا, وہ دوستوں سے نہیں مل سکتا, وہ ٹریول نہیں کر سکتا, تو یہ غلط ہے. آپ خود سے کسی کو جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے. اگر آپ اپنے خلاف افواہیں سنتے بھی ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر بات کی تصدیق ضروری نہیں ہے. ہر بات کی تصدیق ضروری نہیں ہے. یہ افواہیں اڑانے والے, جب بھی میں نے ابھی آپ کو ایک بات سمجھائی کہ جب بھی کوئی کسی کی کریڈیبلٹی کو گندا کرنے کی کوشش کرے, سمجھ لیں کہ جھوٹ بول رہا ہے. لوگوں کو خود بھی سمجھ آ جانی چاہیے. اگر ایک انسان کو آپ سنتے ہیں, جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, تو اس انسان کی کریڈیبلٹی کھل کے آپ کے سامنے ہے. ایک جو پبلک فگر ہوتا ہے نا, لوگ اکثر ان کے بارے میں کیا سرائیاں کرتے ہیں نا, یا انہی کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. تو ایک جو پبلک فگر ہے وہ تو آلریڈی لوگوں کے سامنے ہے. اس کے بارے میں کیا سرائیاں, اس کا کریکٹر یہ ہے, اس نے اتنی شادیاں کر لیں, اس نے اتنا, یہ پرسنل میٹرز ہیں, آپ کو اس میں نہیں گھسنا چاہیے. رائٹ بھی نہیں ہے. کسی کی 4 شادیاں, کسی کی 3 شادیاں, کسی کی 2 شادیاں, آپ کا میٹر ہی نہیں ہے بھائی. ایگزیکٹلی. وہ بندہ آپ کے لیے پازیٹیو ہے یا نہیں, آپ اس پہ غور کریں. اس پہ غور کریں, آپ کے لیے کیسے وہ بندہ, آپ مولا علی فرما رہے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. بالکل. تو پھر اگر آپ نے لوگوں کے کردار میں خامیاں نکالنی ہیں اور آپ دنیا کے آخری ترین فرشتہ انسان ہیں, تو یہ تو پاسبل نہیں ہے. یہ تو پاسبلٹی ہو ہی نہیں سکتی. فرشتوں کی نہ تو یہ دنیا ہے اور نہ یہاں فرشتے بھیجے گئے ہیں. یہاں انسان بھیجے گئے ہیں جو غلطی کرتے ہیں اور غلطیوں سے سیکھتے ہیں. لوگ غلطی پہ غلطی کرتے ہیں اور غلطی سے سیکھتے بھی نہیں, غلطی پہ نادم بھی نہیں, شرمندہ بھی نہیں, غلطی کے آگے ڈٹ جاتے ہیں کہ میں نے تو غلطی کی نہیں ہے. یہ بندہ کبھی اچھا انسان نہیں بن سکتا. یہ بندہ کبھی کامیاب آدمی نہیں بن سکتا جس میں سیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. دیکھیں, کامیابی کوئی بازاروں میں نہیں بکتی. کامیابی آپ کو آپ کے عزم سے ملتی ہے. بازاروں میں بکنے والی چیز ہوتی نا کامیابی, تو ہر شخص آج کامیاب بیٹھا ہوتا. ایگزیکٹلی. محنت سے ملتی ہے آپ کو, آپ کی جو ہے وہ لگاتار توجہ سے ملتی ہے. پتہ نہیں کیا کچھ جھیلنا پڑتا ہے, پتہ نہیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. کوئی آسان کام تھوڑی ہے. لوگوں نے تو سمجھ لیا شاید کامیاب آدمی جو ہے وہ ایسے آیا ہے اور ایسے کامیاب ہو گیا. اس کے پیچھے کی کوئی محنت, اس کے پیچھے کی جو ہے وہ تکلیف, پریشانیاں کسی نے نہیں دیکھی. بالکل. جب وہ تکلیف میں تھا تب تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. آپ نے تو اسے کامیاب دیکھا ہے. کامیاب انسان کے پیچھے ایک پوری کہانی ہوتی ہے اور اس کہانی میں سچائی ہوتی ہے. لیکن وہ کامیاب اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہوتا. کامیاب آدمی جو ہے وہ کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرتا. کامیاب آدمی کامیاب اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا. اچھا, بہت سارے جھوٹے لوگ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اپنی طرف سے. آج کل تو زیادہ جلدی کامیاب ہوتے ہیں, زیادہ جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک جو ہے وہ المیہ ہے, کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا گیا تھا کہ ایک دور آئے گا جب جھوٹوں کا دور ہوگا, جب لوگ افواہیں اڑائیں گے اور لوگ ان کی باتوں پر یقین کریں گے, یعنی اس میں یقین کا گمان ہوگا. جھوٹ بولنے والے, افواہیں اڑانے والے لوگوں کی دنیا ہوگی اور سچے لوگوں کو بے عزت کیا جائے گا. آج آپ دیکھ لیں, سچے لوگوں کے خلاف ہی سازشیں کی جاتی ہیں, سچے لوگوں کے ہی کردار پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. سچے لوگ جو اگر کسی کے فیوریٹ ہیں یا اگر انہیں جو ہے وہ اللہ عزت دے رہا ہے تو انہی کو گرانے کی سازشیں کی جاتی ہیں. حسد بھی اچھے لوگوں سے ہی کیا جاتا ہے جنہیں اللہ نواز رہا ہے. تو جو برے لوگ ہیں نا وہ ہر دور میں ہوتے ہیں, آپ کے خلاف سازشیں بھی کرتے ہیں, آپ کو گندا بھی کرتے ہیں. ان کو کرنے دیں, پلٹ کے ہر کسی کو جواب دیں گے تو آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے. ہاں, لیکن اس کو ضرور جواب دیں جو آپ کی عزت پہ حملہ کرے.
اس کو ضرور جواب دیں جو آپ کے کردار پہ حملہ کرے، اس کو ضرور جواب دیں جو آپ کے رزق پہ حملہ کرے. یہ میں نہیں کہتی، یہ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ ایسے شخص کو معاف ہی نہیں کرنا. اس کی کوئی معافی نہیں ہے جس نے آپ کے کردار پہ حملہ کیا، یعنی آپ کی عزت پہ حملہ کیا، یا جس نے آپ کے رزق پہ حملہ کیا. ایسے شخص کی معافی نہیں ہے. آپ ایسے شخص کو جو ہے وہ اپنے دشمنوں کی فہرست میں رکھیں. یہ آپ کا دوست نہیں ہے. دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہو کر آپ کو احساس دلاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے، آپ سے بدتمیزی نہیں کرتا، آپ کی کریڈیبلٹی کو گندا نہیں کرتا، تعلق ٹوٹ بھی جائے تو آپ کے خلاف سازشیں نہیں کرتا، خاندانی اور نسلی آدمی غلط الفاظ استعمال نہیں کرتے. آپ کے الفاظ آپ کے خاندان کا تعارف ہوتے ہیں. جیسے ہی آپ الفاظ منہ سے نکالتے ہیں آپ کے خاندان کا تعارف ہوتا ہے کہ آپ کس خاندان سے آپ کا تعلق ہے، آپ کی گروتھ کیسی ہوئی ہے، آپ کی پرورش کیسی ہوئی ہے. اگر آپ بدتمیزی کریں گے، اگر آپ ابیوزنگ لینگویج استعمال کریں گے، آپ اچھے آدمی نہیں ہیں اور آپ کامیاب آدمی بھی نہیں ہیں. کیونکہ کامیاب آدمی ہونے کے لیے زبان پہ کنٹرول حاصل کرنا بڑا ضروری ہے. جس کا زبان پہ کنٹرول نہیں، جو اپنے آپ کو عقل کل مانتا ہے، جس میں سیکھنے کی صلاحیت نہیں، جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، یہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا. پاسبل ہی نہیں. جذبات پہ بھی کنٹرول ہونے چاہیے زبان کے ساتھ ساتھ. دیکھیں، خود سے وعدہ، محنت زیادہ اور مضبوط ارادہ، کامیابی اسی سے ملے گی. اس کے علاوہ کامیابی کی اور کوئی گولڈن کی نہیں ہے. یہ 3 چیزیں آپ کو کامیاب کریں گی. دیٹس فائنل. اچھا، آپ نے کہا کوئی آپ کی عزت پہ حملہ کرے تو اسے معاف نہ کریں. معاف نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ معاف نہ کریں تو اسے سمجھائیں کہ کسی کی عزت پر اگر حملہ کیا جاتا ہے تو اس کا جواب دیں. اس کو بالکل دیں، باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اپنی صفائیاں نہ دیں، اس کو جواب دیں. آپ کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ آپ اس کو جواب دیں کہ اس نے آپ کی عزت پہ حملہ کیا ہے. اس کو پتہ چلے. آپ جو لیگل پروسیس استعمال کر سکتے ہیں وہ کریں، جو قانونی راستہ استعمال کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. قانون آپ نے اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. کسی کو جا کے تھپڑ نہیں مارنے، کسی کو جا کے جو گولیاں نہیں مارنی. آپ نے اسے ثابت کرنا ہے کہ تم نے جو کیا وہ غلط تھا اور تم غلط ہو. اور یہ ایک وقت کے بعد جا کے ثابت ہوتا ہے، یہ اسی وقت ثابت نہیں ہو جاتا، فوراً نہیں ہوتا. بالکل سچویشن ایسی ہوتی ہے. اس لیے صبر. پہلا مرحلہ صبر کا ہے. دوسرا مرحلہ یہ یاد رکھنے کا ہے کہ اس نے آپ کی عزت پہ حملہ کیا تھا. اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ اس وقت کے انتظار کا ہے جس وقت وہ شخص یا تو تسلیم کر لے یا تو اسے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ یہ عذاب آئے. اور یہ عذاب آتے ہیں، میں آپ کو سچ اور حقیقت بتاؤں، لوگ اس وقت بہت بے تحاشا پیسہ ہے لوگوں کے پاس، لیکن سکون نہیں ہے. کیونکہ لوگوں کے دل دکھائے ہوئے ہیں، لوگوں کے ناحق قبضے کیے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ زمین پہ قبضہ کرنا جو ہے وہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور کسی یتیم اور کسی بیوہ کا حق مارنا کتنا بڑا گناہ ہے. بالکل. آج آپ کے ہاں پتہ نہیں کتنی زمینوں پر جو ہے وہ قبضے ہیں، اور وہ قبضے جو ہے وہ کسی بیوہ کی زمین پر ہے، کسی یتیم کی زمین پر ہے، کسی بے بس اور لاچار کی زمین پر ہے. وارث نہیں ہے نا ان کا، کوئی وارث نہیں، آرام سے کر لیتے ہیں. بے بس کمزور لوگ ہوتے ہیں. کمزور لوگوں پہ ظلم کرنے والا ظالم ہے، اور ظالم اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے. ظالم، میں بڑے بڑے جو ہے وہ میں نے ریسرچ کی تو میں یہ جو آپ کے بدماش ہیں میں نے ان پر ریسرچ کی. یہ بدماش کیا ہوتے ہیں، یہ کہاں سے بنتے ہیں، کیوں بنتے ہیں. دیکھیں، اگر کوئی ریئل بدماش ہے نا، جس نے پکی بدماشی کی ہے اور وہ حق اور سچ پہ بدماش بنا ہے کہ اس کے وہ کسی اذیت اور درد سے جو ہے اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے، اور وہ اس لیول پہ جو ہے وہ پہنچا ہے کہ اب وہ ان لوگوں سے بدلہ لینا چاہتا ہے، صرف ان لوگوں سے جس نے ان کے ساتھ برا کیا ہے. اگر وہ وہاں اپنی بدماشی دکھا رہا ہے لیکن وہ غریبوں پر، مجبوروں پر رحم کر رہا ہے. اصل بدماش وہ ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرتا ہے. اصل بدماش آدمی وہ ہے جو غریبوں پر رحم کرتا ہے، اور جو قاتل لوگ ہیں، جو ظالم لوگ ہیں، ان کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے ڈٹ کے. یہ کوئی بدماشی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ مظلوم پہ ظلم کر رہے ہوں. یہ کوئی بدماشی نہیں ہے کہ آپ عورت پہ ہاتھ اٹھا رہے ہوں. یہ کسی قسم کی کوئی بدماشی نہیں ہے کہ آپ کسی عورت کی زمین پر قبضہ کر لیں تو آپ بدماش ہیں. بدماش تو تب پتہ چلتا ہے کہ جب اپنے ٹاکرے کے لوگ سامنے کھڑے ہو اور جو ہے وہ مرد کی مرد سے بات ہو رہی ہو. یہ پکی بدماشی ہے. یہ کوئی بدماشی نہیں ہے کہ جس میں آپ ایک عورت کے خلاف کھڑے ہو جائیں، جس میں آپ بچوں کو جو ہے وہ گولیوں کا نشانہ بنا دیں، جس میں آپ مظلوموں کو، کہ جو نہتے لوگ ہیں جو آپ پر گولی نہیں چلا سکتے، ان کے گھروں کو جو ہے وہ چھین لیں، مسمار کر دیں، زمینیں چھین لیں. یہ بدماشی نہیں ہے، یہ ظلم ہے. یہ تو بزدلی ہے. یہ بزدلی ہے، یہ ظلم ہے. اور اس ظلم کا بدلہ جو ہے وہ آپ کو دنیا کی عدالت دے یا نہ دے، اللہ کی عدالت میں اس کا جو ہے وہ بہت بڑا عذاب ہے. اللہ کی عدالت سے جو عذاب آتا ہے نا وہ موت کا ہوتا ہے.
کہ دنیا میں ہی بھگت کے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے غلط کیا لوگوں کے ساتھ, لوگوں کے دل دکھانے کا. سوچیں کسی کا دل توڑنے کا جو ہے وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ دل میں رب بستا ہے, تو کسی کی جگہوں پہ قبضے کرنے, کسی کو اذیت پہنچانی, تکلیف پہنچانی اور اس پر جو ہے وہ بدماش بن کے خوش ہونا, یہ بدماشی نہیں ہے. اصل بدماش کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے, وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور وہ مظلوم پہ ظلم نہیں کرتا. یہ بات یاد رکھیے گا. اچھا, آپ نے کہا کہ وہ اس دنیا سے تب تک نہیں جاتا جب تک اس کا بدلہ نہ لے لیا جائے, لیکن ہم عموماً یہی دیکھتے ہیں جو برا کرتے ہیں ان کے ساتھ برا ہوتا تو بالکل بھی نہیں ہے, وہ اچھے سے لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اچھے سے لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. کبھی بھی جس کے ساتھ برا ہو رہا ہوتا ہے وہ ڈنکا نہیں بجاتا, وہ شور مچا کے دنیا کو نہیں بتاتا کہ میرے ساتھ برا ہو رہا ہے. کہیں اس کے اولاد کی صورت میں, کہیں اس کے پاس جو دولت ہے اس کی صورت میں, کہیں اس کے اوپر ہونے والے ناجائز کیسوں کی صورت میں, کہیں اس کے اوپر جو ہے وہ آنے والی ایسی بیماریوں کی صورت میں کہ جس کا علاج ہی ممکن نہیں ہوتا. لوگوں کا سارا لوٹا ہوا پیسہ ان کی ایسی بیماریوں پر لگ جاتا ہے کہ جو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. انسان کے لیے سب سے بڑی جو نعمت ہے نا وہ اس کی صحت ہے. صحت ہے تو سب کچھ ہے. بیماریاں اور خطرناک بیماریاں اگر کسی کو لگ رہی ہیں تو سوچیں ہم نے کن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں. آج وائرسز آ رہے ہیں, مختلف قسم کی انوائرمنٹ میں جو چیزیں آ رہی ہیں, کبھی کسی کے گلے خراب ہیں, کبھی اسکن خراب ہے, کبھی بال اتر رہے ہیں, لوگ گنجے ہو رہے ہیں. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ کی ناراضگیاں ہیں. اللہ تعالیٰ حسین لوگ پیدا کرتا ہے لیکن وہ حسن برقرار صرف اور صرف آپ کے کردار کی وجہ سے رہتا ہے. حسن کا قائم رہنا پارلر جانے سے یا پروڈکٹ استعمال کرنے سے یا اسٹیتھکس جانے سے یا اپنی ڈینٹنگ پینٹنگ کروا کے جو ہے وہ اپنی کاٹ پیٹ کر کے جو ہے وہ پلاسٹک سرجری کروانے سے حسن کا تعلق نہیں ہے. حسن کا تعلق آپ کے کردار سے ہے. جس کا جتنا خوبصورت کردار ہوگا اس کا چہرہ اتنا ہی نورانی ہوگا. کردار سے اور زبان سے. ظاہر کردار ہوگا تو زبان اچھی ہوگی نا. شائستہ زبان اسی کی ہوگی جس کا کردار اچھا ہے. دھوکہ نہ دیں کسی کو, جھوٹ نہ بولیں, مستقل مزاج رہیں, اپنا راستہ نہ بدلیں کوئی ایک راستہ. لوگوں کو عادت ہوتی ہے 2-3 ڈشز سامنے رکھی ہوتی ہیں, میں نے یہ بھی کھانا ہے, میں نے یہ بھی کھانا ہے, میں نے یہ بھی کھانا ہے. کھانے میں اعتدال نہیں کریں گے تو معدہ خراب ہو جائے گا. دہی بھی کھا لیں گے, چائے بھی پی لیں گے, جوس بھی پی لیں گے, صرف اس لیے کہ ہمیں گرین ٹی بھی پی لیں گے تو اندر جا کے سب کچھ اکٹھا ہی ہونا ہے نا. تو وہ اکٹھا ہو کے بعد میں آپ کو فوڈ پوائزن ہو جائے گا. اسی طرح ذہنی بیماریاں ہیں کہ جب حسد اکٹھا ہو گیا, جھوٹ اکٹھا ہو گیا, منافقت اکٹھی ہو گئی, دھوکہ اکٹھا ہو گیا تو آپ کو دماغی فوڈ پوائزن ہو جائے گا. وہ فوڈ آپ نے جو ہے وہ اپنے دماغ کو اندر دے دیا ہے. دماغ کی بدہضمی, یہ دماغ کی جو ہے وہ بدہضمی جو ہے وہ آپ کو برداشت کرنی پڑے گی. آپ کا دماغ جو ہے وہ پھر پراپر طریقے سے نارمل حالت میں نہیں آ پائے گا. پھر لوگ آپ کو پاگل بھی کہیں گے اور لوگ آپ کی جو ہے وہ کریڈیبلٹی پہ شک بھی کریں گے اور آپ ذہنی مریض بھی بن جائیں گے, آپ ایک سائیکوپیتھ کہلائیں گے. تو صورتحال یہ ہے کہ کامیابی کی آکسیجن مستقل مزاجی ہے, اور مستقل مزاج انسان نہ تو جھوٹا ہوتا ہے, نہ دھوکے باز ہوتا ہے, نہ کسی کے لیے برا کرتا ہے, نہ کسی کے راستے کی دیوار ہوتا ہے. وہ اپنا کام کرتا ہے, وہ لوگوں کی عزت کرتا ہے اور کرواتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, یہ اچھا انسان ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ کچھ بہت برا ہوتا ہے نا, بری سچویشن ہوتی ہے تو وہ صبر نہیں کرتا. اب اس سچویشن میں ہم اللہ کی مرضی کو کیسے پہچانیں کہ یہ میرے لیے بہتر ہے؟ دیکھیں, جب برا ہوتا ہے, یہ آزمائش ہے یا ہمارے کیے کی سزا ہے, بہت آسانی سے پتہ چل جاتا ہے. فرمایا یہ جاتا ہے کہ جب تم پر آزمائش آتی ہے تو تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہو. وہ پریشانی اور وہ تکلیف جو تمہیں اللہ کے قریب لے جائے وہ کیا ہے؟ آزمائش. کیونکہ آزمائش آ گئی ہے, اب اللہ نے بندے کو اپنے قریب کرنا ہے اور بندے کی رسپانسبلٹی لگا دی ہے کہ اے بندے تو نے جو ہے وہ اب اپنی اس پریشانی میں صرف مجھے پکارنا ہے. بندہ جتنے دل سے جو ہے وہ اللہ کے نزدیک ہوتا جائے گا, پریشانی اتنی ہی جو ہے وہ زائل ہوتی جائے گی, ختم ہوتی جائے گی. لیکن اگر آپ پریشان ہیں اور مسلسل پریشان ہیں, آپ کو نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے, آپ کا نقصان کا ازالہ ہی نہیں ہو پا رہا, تو سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ حاسدین کتنے ہیں. کسی نے جو ہے وہ حسد کی نظر تو نہیں کر دیا سب کچھ, یا پھر یہ دیکھ لیں کہ آپ کے اعمال کیسے ہیں. یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں, تیسری کوئی چیز نہیں ہے. کاروبار نہیں چل رہا, رشتہ نہیں نبھ رہا, آپ کی زندگی میں آپ کامیاب نہیں ہو پا رہے, آپ سکون میں نہیں ہیں, تو آپ نے دھوکے دیے ہیں, آپ نے جھوٹ بولا ہے, آپ نے رشتوں کو بچایا نہیں, آپ نے رشتوں کو ٹھکرایا ہے, آپ نے اچھے لوگوں کے ساتھ بددیانتی کی ہے, آج آپ اس کا صلہ بھگت رہے ہیں. جن لوگوں کے ساتھ آپ قافلے دیکھتے ہیں نا, کبھی کبھی لوگ صرف مطلب کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں,
قافلہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو مستقل مزاج ہوتے ہیں اور سچے لوگ ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ وہ قافلہ جو ہے وہ لوگ بھاگتے رہتے ہیں, اس میں سے ختم ہوتے رہتے ہیں. جو جھوٹا آدمی ہے, جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ کرتا ہے, خواب دکھاتا ہے آپ کو بڑے بڑے, کبھی بھی کسی کو خواب نہ دکھائیں. جو کر سکتے ہیں وہ بتائیں, جو نہیں کر سکتے اسے صاف بتائیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا. میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے, کوئی مجبور آدمی آ جائے گا, وہ کہے گا میرا یہ کام کر دیں, تو آگے سے کہیں گے ہاں جی آپ کا کام ہو جائے گا, جبکہ وہ کام نہیں ہو سکتا. اور انہیں پتہ بھی ہوتا ہے یہ کام نہیں ہو سکتا, پیسے بھی پکڑ لیتے ہیں, چیزیں بھی لے لیتے ہیں. یہ کرپشن ہے, یہ آپ کی ایمانداری نہیں, آپ کی بے وفائی ہے, یہ آپ کی بددیانتی ہے, یہ آپ کی منافقت ہے جو آپ نے اس شخص کے ساتھ کر دی. اس نے آپ پہ اعتبار کر کے پیسے بھی آپ کو دے دیے, اس نے آپ پہ اعتبار کر کے سب کچھ آپ کو دے دیا, مگر آپ اس کے لیے جو ہے وہ کوئی قابل اعتماد چیز نہیں کر پائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اللہ پہ بھروسہ اور یقین نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اچھا, ناکامی مایوسی گناہ ہے. ناکام بندہ صرف اپنے کردار سے اور اپنے کرتوت سے ہوتا ہے. جس کا جیسا جو ہے وہ کاروائیاں کرتا ہے دنیا میں, جیسی وہ چیزیں کرتا ہے وہ ویسا ہی بھگتتا ہے. کہتے ہیں نا کہ نیتوں کا دار و مدار آپ کے اعمال پر ہے, جیسی نیت ویسا آپ کا عمل. نیت ہی نہیں کسی کے ساتھ نبھانے کی تو کیا نبھاؤ گے؟ نیت ہی نہیں کسی کے ساتھ وفاداری کی تو وفاداری کرو گے کیسے؟ پہلے نیت تو بناؤ کسی کے ساتھ چلنے کی, پہلے نیت تو بناؤ کہ مجھے وفادار رہنا ہے, پہلے نیت تو بناؤ کہ مجھے گند سے بچنا ہے, پھر ہی تو اللہ کے قریب ہوں گے لوگ. نیتوں پہ کام کریں, اپنے آپ کو نیتوں کے ساتھ جوڑیں اور اچھی نیت کے ساتھ لوگوں کی مدد کریں, تو اللہ پہ بھروسہ اور یقین مستقل مزاجی میں بدل جائے گا. اللہ پہ بھروسہ اور یقین آپ کو جو ہے وہ کامیابی کی طرف لے جائے گا. لیکن اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ ناکام ہیں. اور ایک ناکام آدمی کے لیے دنیا صرف اور صرف جو ہے وہ غار ہے, ایک اندھیری غار, جس میں وہ کبھی اس طرف جو ہے وہ گرتا ہے, کبھی اس طرف گرتا ہے, راستہ نہیں ملتا. پھر معافیاں مانگنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. لوگ آج نیند کی گولیاں لے کر سوتے ہیں, سکون نہیں ہے زندگیوں میں. کیوں؟ رویے پریشان کرتے ہیں, کہیں اعمال پریشان کرتے ہیں, کہیں جھوٹ اور منافقت آپ کے آگے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے, کہیں لوگوں کے جو ہے جو آپ نے حق تلفی کی ہوتی ہے, لوگوں کے حق چھینے ہوتے ہیں, وہ آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کوشش کریں لوگوں کو تکلیف نہ دیں. اچھا انسان وہ ہے جس کے کہتے ہیں نا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. جو بندہ گالم گلوچ کر رہا ہے, بدتمیزی کر رہا ہے, عورت پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے, بچوں پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے, نہتوں پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے, بدتمیزی کر رہا ہے, گالم گلوچ کے اس لیول پر ہے کہ وہ اپنا کردار آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ رہا ہے, یہ بندہ اچھا بندہ ہے؟ اس بندے کی تو کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے, اس کی تو تربیت ہی کوئی نہیں ہے. ایسے لوگوں سے ایوائڈ کریں. بے عزتی کا سب سے بہترین بدلہ بتا دوں کیا ہے؟ اگر کوئی آپ کی بے عزتی کرتا ہے, اس کا سب سے بہترین بدلہ یہ ہے کہ خود کو الگ کر لیں, خاموشی سے الگ ہو جائیں. کوئی نہیں لڑنا, کوئی نہیں جھگڑنا, کوئی فساد نہیں ڈالنا, کسی کو کچھ نہیں کہنا. اسے کہنا بھائی تمہاری نظر میں غلط ہوں, میرا یہ راستہ ہی نہیں ہے جو تمہارا راستہ ہے. جو آپ کی بے عزتی کرے اسے معاف نہیں کریں آپ, ضرورت ہی نہیں ہے. اور اس سے بدلہ لینے کا سب سے اچھا حل یہ ہے کہ اپنا راستہ تبدیل کر لیں, چاہے آپ کا کوئی کتنا ہی اچھا اور قریبی دوست یا پیار کیوں نہ ہو. لیکن سیلف رسپیکٹ پہ سمجھوتا نہیں کرنا. اگر سیلف رسپیکٹ پہ سمجھوتا کیا تو وہ شخص ہر روز تمہیں ذلیل کرے گا, ہر روز تمہاری کریڈیبلٹی کو گندا کرے گا. ڈپینڈ آن یو کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اللہ کے ساتھ اپنے کانٹیکٹ کو مضبوط کریں, اللہ سے مدد مانگیں. اللہ ہی جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے, اللہ ہی دینے والا ہے, اور اللہ ہی دوست ہے. اللہ کا بندے کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے, نہ وہ باپ ہے, نہ وہ بیٹا ہے, وہ بھائی ہے کسی کا, نہ اس کا کوئی اور رشتہ ہے کسی کے ساتھ. اس کا رشتہ ہے تو کیا نور کا رشتہ ہے, اس کا رشتہ ہے تو کیا دوستی کا رشتہ ہے. وہ کہتا ہے کہ میں دوست ہوں, تو سوچیں کہ دوستی کتنا بڑا رشتہ ہوا. جہاں اللہ خود بندے کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے راستے مشکل کر دیتا ہے. جہاں پر آپ کو مشکلات میں ڈالتا ہے, آپ کو جو ہے جیسے سونے کو آگ میں جلایا جاتا ہے نا, کہتے ہیں کہ وہ کندن بنتا ہے جل کر, اسی طرح انسان کو تکلیفوں اور پریشانیوں سے آزمایا جاتا ہے. اس کے اوپر اتنے جو ہے وہ غم اور دکھ کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ کندن بن جاتا ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. پھر وہ مقام آ جاتا ہے جب آپ بالکل پرفیکٹ ہو جاتے ہیں اپنے یقین میں کہ اللہ خود کہتا ہے بتا بندے تجھے کیا مقام چاہیے. اس کے بعد آپ کو مقام ملتا ہے, اس کے بعد کامیابی ملتی ہے. کردار پہ کام کریں,
اپنے دماغوں پہ کام کریں, اپنی سوچ پہ کام کریں, لوگوں کے بارے میں پازیٹیو رہیں, دھوکے سے پرہیز کریں, جھوٹ سے پرہیز کریں, لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹیں, محبت بانٹیں, لیکن کسی بھی عورت کو دھوکہ مت دیں. مردوں کے لیے خاص طور پہ عورتوں کو دھوکہ مت دیں. عورت کی بد دعا, خاص طور پہ بیوی کی بد دعا عرش ہلا دیتی ہے. ایک عورت جب تڑپتی ہے نا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ساری امت کی جو عورتیں ہیں یہ میری بیٹیاں ہیں, اور میری بیٹی پہ ظلم کرنے والا جو شخص ہے وہ انسان بخشا نہیں جائے گا. تو اگر آپ عاشق رسول ہیں اور آپ جو ہے وہ ان کی امت میں اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں, تو آپ یہ تقاضا ہے محبت کا کہ عورت کی عزت کریں, بے شک, تھینک یو, اور عورت سے محبت کریں. سنو پوڈ کاسٹ کے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا, تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح کا ویلیویبل کانٹینٹ آپ سب لوگوں کے لیے لاتی رہوں.